زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، دنیا کی 65% آبادی اور 3 بر اعظموں کو ملانے والے چائنیز منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کی دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک بھی اسی میگا پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، ون بیلٹ ون روڈ OBOR کیا ہے؟ اس منصوبے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کون کون سے ممالک اس منصوبے سے استفادہ حاصل کریں گے؟ امریکہ اور انڈیا سمیت کئی اور ممالک اس عظیم منصوبے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی ایک نئی تقسیم کے اس پروجیکٹ سے کیا توقعات اور خدشات وابستہ کی جا رہی ہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرزا صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے، ون بیلٹ ون روڈ OBOR یہ منصوبہ ہے کیا، اور چائنا کو اس منصوبے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، چائنا ایک دنیا کے منظر پر ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی بہت بڑی طاقت بن گئی ہے، اور اس وقت ان کے جو ریزروز ہیں وہ دنیا میں کسی بھی ملک سے بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے پوری دنیا پہ چھا گئے ہیں اپنی مصنوعات کے حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، اور انہوں نے بڑی ان کی مضبوط ہو گئی ہے۔ اور اب جو ان کے موجودہ صدر ہیں زی، یہ 2013 سے انہوں نے یہ ایک نئی جو ویژن ان کی آئی ہے سامنے کہ اپنی اس تجارت ان کی تمام ملکوں کے ساتھ ہے۔ امریکہ میں بھی آپ جائیں تو وہاں پر بھی ان کی مارکیٹیں جو ہیں چائنیز پروڈکٹ سے بھری پڑی ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں، افریقہ میں اور یورپ میں بھری پڑی ہیں۔ لیکن اب انہوں نے ایک یہ نیا ویژن جو ہے یہ کیا ہے کہ تقریباً 6 روٹس ہیں۔ پہلے ایک سلک روٹ ایک ہوا کرتا تھا کہ ان کی ریشم باہر جایا کرتی تھی، اب انہوں نے 6 روٹس جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، جن کے ذریعے وہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں اپنی اس مصنوعات کو پہنچانے کے لیے، اور یہ انہوں نے اس طرح ون وے نہیں کیا، یعنی وہ رشیا کے ٹوٹ جانے کے بعد جو ایک امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا کہ اب یونیپولر ورلڈ ہو گئی ہے، اس کے مقابلے میں کوشش کی رشیا نے بھی، دوبارہ پوٹن نے تھوڑا سا اپنی مسلط دکھانے کی، لیکن چائنا نے اس طرح اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ٹریڈ کے ذریعے سے اپنی ریچ کو بڑھانے کے لیے، اس میں زیادہ فائدہ تو انہی کا ہی ہوگا اپنا، لیکن انہوں نے اس کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی دوسرے ممالک کو، خاص طور پر وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جن کی کوئی سنتا نہیں تھا دنیا میں، اور ان کو ایک طرح سے امپورٹنس دینے کی کوشش کی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے پس منظر میں نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ نے جو بڑا خائف تھا اس چین کی اقتصادی قوت بنتے دیکھ کر، اور وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی پر جو عمل کر رہا تھا کہ اپنے یہ جو جتنا ساؤتھ چائنا ایشیا کا یہ سمندری راستے تھے ان پر وہ اپنی قوت بڑھا رہا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ اپنی ملٹری مائٹ اور ملٹری مسل دکھا کر لوگوں کو مرعوب کرے، اور اس نے یہ جتنے بھی آئی لینڈ ملک تھے، اپنا انڈونیشیا، فلپینز، وہاں پر اپنی پریزنس بڑھائی، اپنے بحری اڈے بڑھائے، اپنے جو وہ کیریئر شپس ہیں ان کی موجودگی بڑھائی کہ چائنا کو کس طرح ایک طرح سے محصور کیا جائے۔ اور یعنی امریکہ کی پالیسی جو تھی وہ اسلحہ کے ذریعے دنیا کو فتح کرنے کی، انہوں نے اپنی اقتصادیات کے ذریعے، اپنی اکانومی کے ذریعے دنیا کو فتح کر لیا۔ اقتصادی طور پر ابھرتی ہوئی طاقت تھی، اس کی اس اقتصادی طاقت کو کنٹین کرنے کے لیے اس کا ایک گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں نا، دنیا مین جو آئل کا سی لینز سمندر کے ذریعے پہنچتا ہے نا، اگر چائنا پرابلم فیل کرے کہ اس کا کسی بھی وقت، اور آپ پتہ ہے انرجی پر دنیا چلتی ہے، اگر اس کی یہ لینز بند ہو جائیں، اس پہ قدغن لگا دی جائے تو وہ تو بلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے بڑے آرام سے، بجائے اس کے کہ وہ مقابلے میں آتا اوپنلی، وہ چیلنج کرتا ہے امریکہ کی قوت کو کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی ان شپس کے مقابلے میں ہم بھی کیریئر شپس بنائیں گے، ہم بھی لائیں گے، دیکھیں گے ہمارا راستہ کون روکتا ہے۔ اس نے ایک بالکل نئے انداز میں، دھیمے انداز میں
اناؤنس کیا کہ جی ہم 1 بیلٹ 1 روڈ، ہم تمام ملکوں کو آن لائن لیں گے اور ہم اقتصادی رابطے بڑھائیں گے اور سڑکیں بنائیں گے سی لینز میں بھی اور لینڈ روٹس کے ذریعے بھی اور ریل لنکس کے ذریعے بھی. اس طرح ہمارے یہاں ایک پاکستان میں سی پیک بڑا مشہور ہے. وہ سی پیک اس کا ایک روٹ ہے جو آپ کو خلیج فارس سے لے کر اور کاش اگر چائنا تک پہنچا دیتا ہے. ان کو تیل بھی ان کا جلدی پہنچ جائے گا، یعنی جو سفر 45 دن میں طے ہوتا ہے، 45 وہ اپنا تقریباً 2500 کلومیٹر طے کر کے سمندری راستے سے، یہ ان کو 2000 کلومیٹر اور 10-12 دن میں ان کا انرجی وہاں پہنچ جائے گی، تیل پہنچ جائے گا. اور اسی طرح ان کی پروڈکٹس جو ہیں، مصنوعات جو ہیں، وہ ایک سمندر کنارے ایک پورٹ پر، گوادر پورٹ پہ پہنچ جائیں گی. اسی طرح ان کی باقی 5 لینز اور ہیں جس میں ایک ریل لنک ہے، ٹرانس اٹلانٹک، اپنا اس پہ ٹرانس رشیا یورپ تک پہنچا دیں گے، پھر ایک ٹرکی کے ذریعے سے ہے، پھر اس طرح سی لینز ہیں اس میں. اور یہ ان کی ایک بہت ہی دھیمی اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے انہوں نے اس امریکہ کی کنٹینمنٹ پالیسی کو توڑنے کی اور اس میں سے اپنے راستے نکالنے کی کوشش کی ہے، جس کا سراسر فائدہ تو چائنا کو پہنچے گا. لیکن بہرحال انہوں نے لوگوں کو یہ دی ہے، مطلب ایک طرح سے انسینٹیو دیا ہے، مراعات دی ہیں کہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. پاکستان جس طرح مطلب سی پیک میں بہت خوشیاں منا رہا ہے کہ جی ہمارے بھی ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، ہمارے معیشت بھی اسٹرانگ ہوگی. اس طرح اور ملک جو ہیں وہ بھی اس پہ اٹریکٹ ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی آمادی کا اظہار کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بیجنگ میں پیکنگ میں جو ہے 28 ملکوں کی وہ جو انہوں نے بلائے تھے اور اس میں رشیا کا پریزیڈنٹ بھی گیا ہے اور مطلب کافی ہیڈ آف دی اسٹیٹس گئے ہیں اور لوگوں نے اس میں انٹرسٹ کیا. مطلب امریکہ اور یورپ نے ایک طرح سے بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ تو نہیں کیا، اپنے فوڈ آبزرورز بھیجے ہیں، لیکن بہرحال وہ دور رہ کر ابھی انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی اس پر. لیکن بہرحال یہ چائنا کی ضرورت بھی تھی اور امریکہ کی ملٹری مائٹ کا انہوں نے ایک اور انداز میں توڑ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بڑا تفصیلی اس کے اغراض و مقاصد بتائے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑے دھیمے انداز میں چائنا جو ہے وہ دنیا کی اکانومی کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک روڈز کا ایک نیٹ ورک، ایک جال جو ہے وہ بچھا رہا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بھی سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ اس منصوبے میں کون کون سے ممالک شامل ہیں اور ان کے کیا کیا مفادات وابستہ ہیں چائنا سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، چائنا نے اس OBOR منصوبے میں، یعنی 1 بیلٹ 1 روڈ کے منصوبے میں یہ تین جو ہیں بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، ان تینوں بر اعظموں کے بڑے بڑے ممالک کو اس میں انوالو کیا ہے. میں شاید اس وقت کیونکہ بہت تعداد ہے ان کی تو میں سارے تو آپ کو نہ گروا سکوں، لیکن کہا جا رہا ہے نا 68 ممالک نے اس معاہدے پہ سائن کر دیے باقاعدہ. تو ان میں دیکھیے ایشیا میں میں سمجھتا ہوں سب سے اہم پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے. پھر اس طرف سے ایشیا کے دوسری سائڈ پہ چلی جائے تو وہ ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. تو آپ سمجھ لیجیے کہ ایشیا کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے ممالک نے کر دیا اس نے. اور دیکھیں تو صرف یہاں ہمیں پاکستان یا انڈیا یا ایران اس طرح نظر نہیں آتا. بہرحال یہ ممالک تو ہے ایشیا کے. اسی طرح بر اعظم افریقہ میں صومالیہ کو لیا ہے، کینیا کو لیا ہے، اور اس کے علاوہ صومالیہ کینیا کے علاوہ ایتھوپیا کو لیا ہے. یہ ممالک جو ہے وہ ان کو لیے ہے، ان کو انوالو کیا اپنے ساتھ. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ خود انوالو ہوئے ہیں. چائنا کی تو جو پکار ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر وہ ممالک جس کو ان سے زیادہ دلچسپی ہے وہ انہوں نے اس میں لیا ہے حصہ. اسی طرح یورپ میں بھی ان ایکسپیکٹڈلی بہت سے ممالک نے حصہ لیا ہے. اس میں یونان ہے اور بہت ہی غیر متوقع طور پر اس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے. تو یہ ممالک جو ہے وہ یورپ سے جو ہے وہ اس منصوبے میں حصہ دار بنے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائے. اور چائنا بھی جو ہے اس نے تو ایک کھلی آفر دے رکھی ہے کہ جو چاہے آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر انڈیا کو اس نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، سفارتی سطح پہ بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ انڈیا بھی اس میں آ جائے، لیکن انڈیا اس میں نہیں آیا. تو یہ ممالک ہیں جو اس وقت انوالو ہوئے ہیں OBOR میں. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، جو مرضی، افریقہ ہو،
وہاں پہ ہمیں چائنیز پروڈکٹس کی جو ہے برمار نظر آتی ہے، ان کی مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جیسے بیگ صاحب فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہیں کہ جو اس منصوبے میں شامل نہیں ہو رہے، انٹرسٹ نہیں لے رہے. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ اصل میں ایسا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ بیسیکلی تو یہ چائنا کا ایک جواب ہے امریکہ کی جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی تھی. یہ تو صحیح ہے کہ ان کی پروڈکٹس باہر جا رہی ہیں، وہ تو آلریڈی جا رہی تھیں، اگر اسی پر وہ اکتفا کرتے تو پھر ان کو یہ ون بیلٹ ون روڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اصل مفادات رسائی ممکن ہو سکے گی. اصل میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا تھا کہ اصل میں اس کے جو میکسیمم بینیفٹ ہر ملک اپنا پہلے اپنے آپ کو اپنا فائدہ سوچتا ہے نا. چائنا نے فائدہ تو اپنا سوچا، ایک تو کنٹینمنٹ پالیسی کو توڑا امریکہ کی، پلس یہ کہ ان کے جو انرجی ریسورسز ہیں ان تک جلدی پہنچیں اور ان کی پروڈکٹس دنیا میں جلدی پہنچیں، یعنی ٹائم فیکٹر جو انوالو ہے وہ اس کو بھی کیا، وہ کم ہو جائے. پلس یہ کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، انہوں نے اس اپنی آبادی کو اب امریکہ ایک پوٹینشیل ہوتا ہے نا، ایک ملک کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، اس نے اس پوٹینشیل کو فلی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر لیا ہے. اب وہ پھر باہر نکلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یورپ، یہ جو کلونیلزم ہوا تھا پچھلی صدی میں، تمام یورپی ممالک نے آ کر اپنے افریقہ اور یہ انڈین سب کانٹیننٹ اور باہر نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ کہ جرمنی کی اور ان کی پروڈکٹس جو تھی جاپان کی اپنے ملک میں کھپت ختم ہو گئی تھی، اور باہر کی مارکیٹس پر جو ان کی قدغنیں تھیں ان کو توڑنے کے لیے وہ باہر نکلے تھے. اور کلونیلزم یہ ایک نئی شکل کا نیو کلونیلزم ہے، یعنی چائنا اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے پوری دنیا میں ایک نئے انداز میں. ایک کلونیلزم تھا اس وقت بھی، اصل چیز جو تھی معاشیات تھی کہ جو انگلینڈ اور فرانس اور اس قسم کے ممالک تھے انہوں نے جرمنی اور جاپان کے لیے مارکیٹس، کیونکہ یہ کلونیل پاورز تھے اور ممالک میں ان کا قبضہ تھا اور وہ مارکیٹس انہوں نے ان کے لیے بند کی ہوئی تھیں، لہٰذا وہ ایک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. اب جو ہے اب چائنا کی پروڈکٹس تو پہنچ گئی ہیں، اس پہ اس طرح قدغن تو نہیں ہے، لیکن چائنا بہرحال ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. اب انہوں نے جو ان کے اپنے ملک کے اندر پوٹینشیل تھے وہ تو فلی ایکسپلائٹ کر لیے، ان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اب اس کو کہیں باہر پھیلنا ہے نا، نکالنا ہے. انہوں نے دوسرے ملک بھی سمجھ رہے ہیں، مطلب کوئی آدمی یہ نہیں کہ ان کو اس پالیسی کا پتہ نہیں ہے، میں ہی بتا رہا ہوں، امریکہ اور یورپ والے جو ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اب وہ انتظار میں ہے کہ اس پالیسی کو کس طرح توڑا جائے، لہٰذا اب وہ ایکٹیولی شامل تو نہیں ہوئے، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے. نیٹو ممالک جو ہیں ان میں سے جسے بھی نام لیا گیا کہ نیٹو ممالک، اسپین جو ہے وہ تقریباً اس میں آیا یا ہالینڈ آیا ہے، لیکن باقی یورپ اس میں نہیں آیا. امریکہ نے بھی اس کا کوئی ایز سچ کوئی مطلب اوپنلی جواب نہیں دیا کہ اس کا کیا کرنا ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ غور و فکر کر رہے ہوں گے، سوچ بچار کر رہے ہوں گے کہ اس کا کیا. انہوں نے اپنا ایک چھوٹے لیول کا ایک وفد بھیجا تھا آبزرور کے طور پر کہ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. 68 ممالک جو ہیں وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں بہت سے ممالک ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہیں. ٹرکی جو ہے جس کا نام نہیں لیا، ٹرکی ایک بہت بڑا مطلب ایکٹیو پارٹنر ان کا بنا ہے. انہوں نے چائنا نے تو انڈیا کو بھی لینے کی کوشش کی. انڈیا کے لیے دو پرابلمس تھیں، ایک تو یہ کہ وہ اس وقت امریکن اس میں ہے، کورٹ میں ہے، امریکہ کے زیر اثر ہے. نمبر دو، سوری میں بات مکمل کر لوں. نمبر دو، انڈیا کا اعتراض یہ تھا کہ یہ گلگت بلتستان میں سے سلک روٹ پاکستان کا سی پیک گزر رہا ہے، اور وہ چونکہ کشمیر پر ان کا ایک طرح سے کلیم ہے، اور ان کا کلیم گلگت بلتستان پر بھی، وہ کہتے ہیں اٹس پارٹ آف کشمیر، لہٰذا ہمارے لیے یہ ایک ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہے. جس کا جواب چائنا نے دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا نام ہی چینج کر دیتے ہیں، ہم نام بھی چینج کرتے ہیں، آپ آ جاؤ. انہوں نے بلکہ ایک روٹ بنایا ہے جو بنگلہ دیش کلکتہ تک بھی پہنچتا ہے، لیکن انڈیا نے اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا ابھی تک. سری لنکا بھی انڈیا کے زیر اثر ہے، لیکن سری لنکا میں آلریڈی وہاں پر ایک پورٹ جو ہے ڈیولپ کر دی چائنا نے. تو ہر ملک کی اپنی اپنی کچھ وجوہات ہوں گی. یا تو امریکہ کے زیر اثر ہے، جاپان ہے، جاپان بذات خود ایک بہت بڑی اکانومی ہے اور جاپان بھی تھریٹنڈ فیل اس سے کرے گا. ٹرانس پیسیفک ایک جو ان کا تھا اس میں جاپان اور سنگاپور اور آسٹریلیا وغیرہ شامل تھے، وہ تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں. اب یہ جو ایک آنسلاٹ ہے، چائنا باہر آ رہا ہے، تو جن جن لوگوں کے اس ایریا میں مفادات آلریڈی ہیں، جن کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، جن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ کس طرح اس کو ناکام بنائیں. برگیڈی صاحب جو بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں بہت صحیح رخ پر بات جا رہی تھی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس وقت سے چائنا کو ٹارگٹ کیا تھا جب چائنا بڑی تیزی سے اقتصادی ترقی کرنے لگا اور بالآخر اس کی کنفائنمنٹ کا فیصلہ کیا. اس کی کنفائنمنٹ کے لیے، اس کو محصور کرنے کے لیے اس نے ایشیا کے دوسرے تمام ممالک سے رابطہ کیا، اور ایشیا میں چائنا کے قریب آپ دیکھتے ہیں جو اہم ترین ممالک ہیں وہ یا بھارت ہے یا پاکستان ہے. اس کے علاوہ جو ممالک ہیں وہ تو چھوٹے ممالک ہیں، لہٰذا بھارت اور پاکستان دونوں سے رابطہ کیا.
چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے پاکستان ایک عرصہ سے اس معاملے میں صاف جواب دے گیا کہ وہ اس حوالے سے چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی امریکہ، جبکہ بھارت میں پہلے شروع میں تذبذب میں رہا، لیکن اب کچھ دیر سے بلکہ چند سالوں سے، یعنی مودی کے آنے سے بھی پہلے کچھ دیر پہلے بھارت بڑی بری طرح امریکہ کی گود میں جا بیٹھا اور کنٹینمنٹ آف چائنا کی اس کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھا۔ لیکن صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب چائنیز پریزیڈنٹ انڈیا جاتے ہیں تو وہ بہت معاہدے کرتے ہیں، بہت سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ سی پیک کی بات کرتا ہے چائنا پاکستان کے ساتھ تو انڈیا جو ہے اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بہت دفعہ اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو دل سے کبھی قبول کیا ہی نہیں، پاکستان کے وجود کو، اور اس سی پیک کے معاملے میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ اس خطے میں اور آپ دیکھیں کہ 124 بلین کا منصوبہ ہے جس میں 43 بلین جو ہیں وہ پاکستان کو مل رہے ہیں، لہذا پاکستان اس منصوبے کا کیونکہ اہم ترین، انتہائی امپورٹنٹ اور بڑا مرکزی قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں اس میں انوالو ہوا ہے، تو یہ انڈیا جو ہے وہ اپنے فائدہ سوچنے کی بجائے پاکستان کی دشمنی کے حوالے سے سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان کو کس طرح اس معاملے میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ اسے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر چائنا کی اس پالیسی کی وجہ سے، چائنا کی اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہو گیا، تو ایک بات اور یاد رکھیے، جو یہ چائنا کنفائنمنٹ کی بات بھی آئی ہے نا، اس میں بھی ایک بات یاد ہے کہ امریکہ بھی یہ جانتا ہے کہ جو اقتصادی ترقی ہوتی ہے وہ عسکری اور فوجی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، صرف اس کو اس کی اقتصادی ترقی پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ اقتصادی ترقی جو ملک حاصل کرے گا بالآخر وہی ملک جو ہے وہ فوجی اور عسکری برتری بھی حاصل کرے گا، لہٰذا انڈیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان اقتصادی لحاظ سے مستحکم ہو جائے گا، جب پاکستان میں اقتصادی لحاظ سے مستحکم ہو جائے گا تو فوجی اور عسکری لحاظ سے اس کا مستحکم ہونا اس کا لاجیکل ایک نتیجہ ہوگا، لہٰذا انڈیا اس لیے نہیں کر رہا، اور جیسا کہ برگیڈیئر صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے بھی گزر رہی ہے یہ روٹ جو ہے، تو انہیں یہ اعتراض ہے، وہ انڈیا یہ سارے کشمیر کو انڈیا کا ٹو ٹنگ کہتے ہیں کشمیر کو، لہٰذا وہ اس کو سی پیک کے نام سے کوئی منصوبہ ہو اور وہ پاکستانی کشمیر سے گزرے، یہ انہیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان وجوہات کی بنا پر اپنا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس حوالے سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے پاکستان کی دشمنی میں اس حوالے سے اپنے پاکستانی دشمنی کی اتنی نفسیاتی وجوہات ہیں انڈیا کی، اصل میں اگر آپ غور کریں پچھلے ذرا تھوڑا ماضی میں غور کریں، نفسیاتی وجوہات بہت سی ہیں۔ چائنا کے ساتھ ان کا ایک بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے، جی بالکل 62 میں، یعنی اس وقت چائنا بظاہر امریکہ کے کیمپ میں نہیں تھا، چائنا انڈیا جو تھا وہ رشین کیمپ میں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی انڈیا امریکن نیکسس جتنا اسٹرانگ تھا کہ جب چائنا نے ایک بارڈر ڈسپیوٹ پر اپنی فوجیں داخل کی انڈیا کے اندر تو امریکہ اس کی مدد کو آیا اور پاکستان کو روکے رکھا کہ تم نے کشمیر میں فوجیں داخل نہیں کرنی، اس وقت ہم بعد میں کشمیر کا ڈسپیوٹ کروا دیں گے، جو کہ آج تک امریکہ نے نہیں کروایا۔ اس وقت بھی امریکہ جو تھا اس کا ٹلٹ انڈیا کی طرف تھا، اور اب انڈیا اس کو ری پے بیک کر رہا ہے کہ چونکہ امریکہ اس وقت تو امریکہ نے کوشش کی تھی کہ پاکستان انڈیا کی مدد کرے، جی کہ حالانکہ انڈیا رشین کیمپ میں تھا، لیکن انڈیا کا پس پردہ امریکہ کے ساتھ اس وقت بھی محبت گٹھ جوڑ تھا، اور اب اسی بارڈر ڈسپیوٹ کی وجہ سے بھی ایک وہ چائنا کے ساتھ براہ راست بارڈر ڈسپیوٹ ہے، پلس پاکستان کے ساتھ ایک وہ گلگت بلتستان کا ان کا کلیم ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی وہ ناک نیچی ہوتے دیکھی کہ اگر ہم اس میں شریک ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا اس موقف سے ہم پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی ان کے ایک بلاک ہے۔ اصل میں امریکہ اور بھارت دیکھا جائے تو فطری اتحادی ہیں، فطری اتحادی اس طرح ہیں کہ دونوں کی پالیسی اینٹی اسلام اینٹی مسلمان ہے، دونوں کی پالیسی، دونوں مسلم کش
پالیسی رکھتے ہیں، لہٰذا دونوں کی جو ہے وہ بات مل جاتی ہے اور دونوں میں بہت جلد اس معاملے میں اتحاد یا یگانگی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ پاکستان کے خلاف کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یا ان کے لیے سب سے بڑا ایک ناگہانی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو کہ ایٹمی صلاحیت بھی رکھتی ہے، لہٰذا یہ خطرہ اسرائیل تک جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل، امریکہ اور بھارت یہ پاکستان کے فطری دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک سب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور متواتر کرتا رہا ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ایران جو ہے وہ ہمیں جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، افغانستان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں تو یہ اجلاس ہوتا ہے بیجنگ میں جہاں پہ اتنے ممالک کے سربراہان آتے ہیں، پوری دنیا اس میں ایک گونج پیدا ہو جاتی ہے اتنے بڑے منصوبے کی، اور اس کو پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کے ایک اجلاس کے پریزائڈ کر رہے ہیں، تو اس طرح تو وقتی طور پہ ظاہری طور پہ انڈیا کو ناکامی نہیں ہوئی ہے؟ بالکل ناکامی یقیناً ہوئی ہے، لیکن اس کو آپ یعنی کہ مکمل ناکامی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ دیکھیے پورا مڈل ایسٹ اس میں شامل نہیں ہوا، یعنی وہ اس لائن پہ ہے جو انڈیا کی لائن ہے، پورا مڈل ایسٹ میں سے کوئی ملک اس میں شامل نہیں ہوا، اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں جو اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ جو آئسولیٹ کرنے کی بڑی زبردست کوششیں تھیں اور کچھ وہ ناکام ہوئی ہیں، ان کو دھچکا لگا ہے، انہیں پسپائی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک مڈل ایسٹ میں سے کوئی ملک اس میں شامل نہیں ہوا۔ برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ امریکہ جو ہے کیا وہ اس منصوبے کو کامیاب ہوتا ابھی تو دیکھ رہا ہے؟ مطلب جو اجلاس اتنا کامیاب ہوا ہے، 68 ممالک بتایا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے سائن کر دی ہیں، تو کیا امریکہ اس کو چلنے دے گا، اس منصوبے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا؟ یہ بالکل آپ جو جانتے ہیں چیس گیم ہوتی ہے، یہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں یہ بالکل چیس گیم کی طرح چلتے ہیں کہ بہت سی اگلی چالیں سوچنی پڑتی ہیں، خاص موقع پہ اپنا مورا جو ہے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ چائنا نے فی الحال یہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ دے کر امریکہ کو چیک میٹ دے دی ہے کہ جو اس کی کنٹینمنٹ پالیسی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ شاید چائنا جو ہے کوئی ملٹریلی کوئی جواب دے گا، کوئی اپنی پریزنس شو کرے گا، انہوں نے اس طرف دیے بغیر بڑے آرام سے اپنا یہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جو ہے اس کو کر دیا، اس میں سی لینز بھی شامل ہیں۔ اب اگر امریکہ براہ راست اس کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مورلی اس ویک گراؤنڈ پر ہے، اب وہ چیک میٹڈ ہے، اب وہ اپنی چالیں سوچ رہا ہوگا کہ اس کو کس طرح مطلب وہ کیا جائے۔ فی الحال تو اس کی یہی ہے کہ اس نے جو اس کے زیر اثر ممالک ہیں، یورپی ممالک جو ہیں اور جو ممالک اس کے زیر اثر ہیں، ان کو اس سے دور رکھا ہے کہ وہ اس میں مطلب اگر انہوں نے چائنا نے انوائٹ بھی کیا ہے تو وہ اس کو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ ابھی جب امریکن پریزیڈنسی جو نئی شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اب یہ ٹرمپ صاحب کے جو آ رہے ہیں ابھی ان کو اپنے کچھ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور بہرحال ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر وہ غور کر رہے ہوں گے کہ اس کی، لیکن مخالفت بہرحال وہ ضرور کریں گی کیونکہ اس میں ان کی جو امریکن انفلوئنس ہے دنیا میں وہ ڈیفینیٹلی ویک ہوگا اس منصوبے کے تحت، اور ان کو ضرور کچھ نہ کچھ مطلب کسی نہ کسی انداز میں اس کی مخالفت جو بھی ہے کھل کر سامنے آنا پڑے گا۔ کیسے اور کب وہ مخالفت کرتے ہیں، کیا موو کرتے ہیں، یہ بہرحال ابھی منظر ابھی فی الحال سامنے نظر تو نہیں آ رہا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ کی بھی اس وقت جو سب سے زیادہ رسوخ کا باعث جو چیز ہے وہ تو اقتصادیات ہی ہے۔ امریکہ IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے اور دوسرے اپنے اقتصادی اداروں کے ذریعے جو دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، کسی کا نام کہہ رہے ہیں، پاکستان سب سے زیادہ اس کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ادارہ یا دوسرے ادارے یا دوسرا ملک اس پوزیشن میں آتا ہے کہ کمزور اور غریب ملکوں کو جو قرضے جو ہیں وہ کم آسان قسطوں پر اور کم سود پر دیتا ہے، ظاہر ہے امریکہ اکثر رسوخ کم ہوگا۔ دیکھیں اس میں بھی دیکھیں جو بات آپ نے کی تھی نا کہ جو ملک شامل ہوئے کیوں ہیں، اس میں ایک بات کو بھی شامل کر لیجئے کہ بہت سے کم تر اور کمزور معیشت کے حامل جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی معیشت کی وجہ سے بھی اس کو شامل کیا کہ اس میں قرضہ ملے گا ڈالر پر 2% سود پر اور یان پر جو ہے وہ 3.4% پر وہ قرضہ مل سکے گا، اور اس کی جو ہے مدت طویل اور بڑے طویل مدت یہ
قرضے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب لوگ IMF سے چھٹکارا حاصل کریں گے, ورلڈ بینک سے چھٹکارا حاصل کریں گے, تو صرف اس سے چھٹکارا تو نہیں ہوگا, امریکہ کے اثر و رسوخ سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا. دیکھیں نا, مسئلہ بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو بھی اکنامکس ہے اس کا مین سورس جو ہے وہ مطلب ملٹری ہارڈ ویئر ہے. جی, ملٹری مائٹ جو ہے ان کی, اس میں وہ ریسرچ کرتے ہیں, اسی میں نئے سے نئے مطلب وہ ڈیولپ کرتے جا رہے تھے. یہ ان کا رویہ تھا جب کہ وہ رشیا کے بالمقابل تھے. رشیا کو انہوں نے اس فرنٹ پہ ایک طرح سے افغانستان میں جو ان کا شو ڈاؤن ہوا, اس کے بعد رشیا ٹوٹ گیا اور بہت سے اسٹیٹس سے الگ ہو گئیں. اب امریکہ کی پالیسی یہی تھی کہ ملکوں کو آپس میں لڑائیں اور اسلحہ بیچیں. ان کا تو مطلب اس کی ساری اقتصادیات جو ہے اس کا مین ہب جو ہے وہ ہے. یا یہ کہ وہ دنیا کے جو انہوں نے اداروں کے نام لیے, IMF, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کو وہ کنٹرول کرتا تھا اور اپنے شرائط پر جو مطلب امریکہ کی ہیجمنی قبول کرتے تھے ان پر قرضے دلواتا تھا. اور ایک دوسری چیز کی تھی پیٹرو ڈالر, جو اس نے ایک لا منظور کروا لیا تھا کہ جتنی بھی آئل ٹریڈ دنیا میں ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے اب اس کو مطلب اب چائنا نے اس طرح توڑا ہے کہ اب یہ اس ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبوں کے بہانے یہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو آسان شرائط پر قرضے دے گا. ان کے ہاں انفراسٹرکچر جو ہے ان کی وہ مضبوط ہوگا ان کا, اور وہ IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح بھی مطلب بیسیکلی امریکہ سے مخالفت ہو جائے گی. اور سب سے بڑا یہ کہ رشیا کا جو پوٹن ہے وہ تو موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح امریکہ جو ہے اس کے مطلب اس میں آئے. وہ بڑا ایکٹیو پارٹنر بن کر اس منصوبے میں شریک ہو رہا ہے ان کے ساتھ. خاص طور پر یورپ میں جو بھی سڑکیں اور ریلوے لائن جائیں گی ڈیولپ ہوں گی وہ رشیا کے تھرو جائیں گی. اور لینڈ لاک کنٹریز جتنے بھی ہیں یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ایون رشیا اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے لینڈ لاک کنٹری ہے. ان کی ایک بندرگاہ ہے جو یہ سیریا میں اتنی انوالومنٹ دکھا رہا ہے کہ یہاں پر بالٹک سی میں ان کی ہے, ادروائز تو ان کا مطلب ہے وہ بھی ایک طرح سے لینڈ لاک کنٹریز. ان کنٹریز کو اس منصوبے سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اس لحاظ سے اب امریکہ کو کوئی نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی اپنے اس ورلڈ سین میں اپنی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ اس منصوبے کی کامیابی کا بہت بڑا انحصار اس کی سیکیورٹی پہ ہوگا. جیسے اب سی پیک والا معاملہ ہے, سی پیک میں پاکستان نے اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک ڈویژن فوج جو ہے وہ تعینات کر دی ہے. ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ 3 کانٹیننٹس کو ملا رہا ہے, تو وہاں کی سارے اس نیٹ ورک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک تو آپ نے جیسے سی پیک کا خود ہی ذکر کر دیا کہ پاکستان کے اندر مین جو ان کا 2000 کلومیٹر کا رستہ ہے اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی انوالو کیا کہ جس کی سیکیورٹی میں آپ بھی پارٹنر بنے, اور پاکستان میں خاص طور پر اس منصوبے کے لیے اب وہ اپنی آرمی کو مطلب ری آرگنائز کر رہے ہیں اور اس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ صرف چائنا پاکستان کی آرمی پر ڈیپینڈ کر کے, اسی طرح جس ملک کے اندر بھی اس کے جائیں گے وہ ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے اندر ان رستوں کی اور ریلوے لائن کی حفاظت پہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. لیکن چائنا نے اپنا بھی, جو میں ابھی اس کا ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ چائنا کے اپنا جو ظاہر ہے ان کو بھی اس چیز کا خیال ہے, چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, کہ یہ جو روٹ ان کا ہے یہ بالکل مطلب انہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کی ترسیل ہو رہی ہے, خواہ وہ آئل جو ہے وہ نارتھ کو جا رہا ہے یا ان کی پروڈکٹ ساؤتھ کو آ رہی ہیں, اس میں کوئی ہنڈرنس نہ ہو. لہٰذا وہ اس کے لیے مطلب ہے اس جو بھی یہ روٹس اور لینڈ روٹس بنیں گے اس پہ وہ حفاظت کے تمام اپنے جو بھی ہیں وہ پریکاشنز وہ لے رہے ہیں. اس میں وہ سارے کلوز سرکٹ ٹی وی اور فلانے اور کیمریز وغیرہ وہ سب ان کو ہوں گے, اور ان کی اپنی بھی نگرانی اس میں شامل ہوگی. اس میں جو سب سے زیادہ جو مطلب ایک طرح سے ان کے لیے انسیکیور ہوگا وہ سی لینز ہیں جو چائنا سے ہو کر اس ساؤتھ مطلب چائنا سی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے یہ انڈین اوشن وغیرہ سے لے کر جائیں گے افریقہ تک اور یہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز تک. ان کی سیکورٹی جو ہے اس کے لیے ایک پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پر امریکن پریزنس ہے, امریکن بیسز ہیں فلپینز میں, انڈونیشیا میں اور ڈیگو گارشیا وغیرہ میں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ مطلب اس پر کرنا پڑے گا, اور وہ سوچ رہے ہوں گے, انہوں نے کیا ہوگا اس کا. ایوب بیگ صاحب, ون بیلٹ ون روڈ کا یہ جو منصوبہ ہے انتہائی اہم منصوبہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے % آپ کو امکانات نظر آتے ہیں اس کی کامیابی کے, اور اس کے جو مخالفین ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کتنے مطلب روڈ اٹکا سکتے ہیں, کتنی ہرڈلز کھڑی کر سکتے ہیں؟ وسیم صاحب, اس بارے میں کوئی قطعی بات کہنا تو بہت مشکل ہے, لیکن میں اس کے کم از کم 50% چانسز دیکھتا ہوں کہ یہ اس کی کامیابی کے. اگر اس وقت دنیا کو کوئی اور ملک کتنا بھی بڑا ہوتا ہوئے یہ کام شروع کرتا تو میں اس کے 10% کامیابی کے چانسز بھی نہ کہتا. لیکن چائنا کی ایک تاریخ ہے,
یہ یعنی زیادہ پرانی نہیں ہے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ چائنا سوچ سمجھ کے منصوبے شروع میں کرتا ہے اور اس پہ چائنا جو ہے اس کی اگر صرف آپ گزشتہ نصف صدی کی یا 60 سال کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چائنا کبھی ناپختہ بنیادوں پہ کوئی کام نہیں کرتا, اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول. مثال کے طور پر تائیوان کے مسئلے کو اس نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ظاہر کیا, زندگی اور موت کا مسئلہ ظاہر کیا, جس طرح ہم کشمیر پر اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ظاہر کرتے ہیں. ہم کشمیر پر 3 دفعہ لڑ چکے اور ناکام ہو چکے. تائیوان نے اس مسئلے کو دنیا میں, چائنا نے تائیوان کے مسئلے کو ہمارے کشمیر کے مسئلے کی نسبت کہیں زیادہ اٹھایا, بہت زیادہ اٹھایا, لیکن کبھی جنگ کی نوبت نہ آنے دی. کیوں؟ اس لیے کہ چائنا یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں کسی جنگ میں انوالو ہو گیا تو یہ جو میں نے ترقی کا معاملہ, اقتصادی ترقی کا سلسلہ شروع کیا ہے, یہ رک جائے گا. لہٰذا اس نے بنیادی کام یہ کیا کہ پہلے تو وہ بلا شک و شبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی قوت بنا, اور دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی قوت بن کر اس نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام شروع کیا جو یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو ایک, جس بہت صحیح الفاظ استعمال کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, بڑی خاموشی سے ایک چیلنج جو ہے اس کے آگے رکھ دیا ہے, اور اس انداز میں رکھ دیا ہے جیسے ایسی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, جیسے میں نے کوئی غیر معمولی معاملہ ہی نہیں کیا. حالانکہ یہ امریکہ کی جڑیں کاٹنے والا منصوبہ ہے میرا, اور امریکہ اس کو کسی بھی صورت میں ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا. جس بات کا مجھے شدید خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اور پھر یہ اس منصوبے کا جو حصہ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان اہم ترین ملک ہے, پاکستان ایک مرکزی ملک ہے, اور اس خطے میں چائنا تو اس کو انیشیٹ کر رہا ہے. اچھا, بھارت جو ہے امریکہ کا اتحادیہ, اور یہ 2 ہی ملک بڑے ہیں نا اس خطے میں, تیسرا آ جاتا ہے پاکستان, باقیوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو لہٰذا اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے امریکہ کو ضرورت ہوگی پاکستان کے مفادات پر. میں پاکستان پر براہ راست نہیں کہتا, لیکن پاکستان کے مفادات پر وہ حملہ کرے گا, جس چیز کا مجھے شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس لیے کہ پاکستان کے مفادات پر حملہ کر کے اگر پاکستان کو پسپائی پر مجبور کر دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے اس منصوبے کو بہت بڑی زبردست زخم پہنچے گی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کئی عرصے سے جاری ہے وہ اب اس میں اضافہ ہوگا؟ میں اس کے علاوہ بھی سمجھتا ہوں, اور آج بعض کالم نویسوں نے اس تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. امریکہ اس خطے میں اس بنیاد پر کسی نئی جنگ کا آغاز بھی کر سکتا ہے, نہ صرف دہشت گردی بلکہ کسی جنگ کا آغاز بھی کر سکتا ہے. اور انڈیا کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے یہ ایک بات کہی ہے کہ میں مستقبل قریب میں انڈیا پاکستان کی جنگ دیکھ رہا ہوں. اور وہ کس بنیاد پہ ہوگی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بمبئی جیسا یا دوسرا کوئی اسی طرح کسی شہر میں کوئی ڈرامہ پھر دہشت گردی کا رچایا جائے گا, اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے گا, اور اب امریکہ کھل کر اس حوالے سے یعنی بہانہ عذر اس کو بنایا جائے گا, لیکن اصل جو نشانہ, اصل ٹارگٹ جو ہوگا وہ یہ اقتصادی راہداری ہوگا, یہ سی پیک ہوگا, یہ سلک روٹ, یہ OBOR کا منصوبہ ہوگا. اس میں سب کو انوالو کر کے تو وہ امریکہ کو مصیبت ڈال سکتا ہے, امریکہ کو اس منصوبے کے حوالے سے کوئی اس علاقے میں کوئی مصیبت ڈال سکتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تو اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ امریکہ کے اس حملے کا سامنا کر سکے. لہٰذا کوئی عسکری قوت, صرف اقتصادی قوت پر کام نہیں چلے گا. چائنا کو اس حوالے سے اپنی عسکری قوت بھی سامنے لا کر امریکہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا, وگرنہ کام نہیں چلے گا. دوسری صورت میں نہیں سمجھتا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو. بریگیڈیئر صاحب, جیسے یوبیک صاحب فرما رہے ہیں کہ اس منصوبے کا 50-50 چانس ہے کامیابی کا, اور پھر انہوں نے جن خدشات کا انڈیا کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے اظہار کیا ہے اس پر بھی آپ کی رائے چاہوں گا. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے کہ پاکستان کو اس منصوبے سے مثبت نتائج کیا نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, مثبت نتائج تو خیر بڑے مطلب ایک طرح سے جو سطحی طور پر اگر دیکھا جائے تو بڑے واضح سے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ مقروض ملک ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت بہت انڈر پریشر ہے, اور تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بڑے منفی قسم کے ہیں.
یعنی ٹریڈ بیلنس کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. سو مچ سو کہ جو پاکستان کی ایک افرادی قوت باہر گئی ہوئی تھی اور وہاں سے ریمیٹنسز ہوتی تھیں، اب جو انڈیکیٹر اسٹیٹ بینک کے آ رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑا ایک 20 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے پاکستان میں. مطلب باہر ایک تو افرادی قوت کم ہو گئی ہے اور باہر سے ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک مطلب دھچکا ہے پاکستان کی معیشت کو. آلریڈی قرضوں کی IMF سے اور قرضوں کو ریشیڈول کر کر کے ہم چل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سی پیک کا منصوبہ جو ہے ہماری فوری طور پر ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت پاکستان کے لیے مثبت انڈیکیٹرز اس لحاظ سے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، جو باہر ملازمتوں کی کمی واقع ہو رہی ہے پاکستان کی افرادی قوت کی، اس کی پاکستان میں کھپت ہو جائے گی. سی پیک منصوبہ جو ریل لنک بن رہا ہے، اب یہ ریل ٹریک جو ہے کراچی سے لے کے پشاور تک ڈبل ہو رہا ہے اور اس کی مطلب اس کی کوالٹی بھی امپروو کی جا رہی تاکہ اس پر زیادہ تیز رفتار ٹرینز چل سکیں. اس طرح 4 روٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں سڑکوں کے، موٹر ویز بن رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو امیجیٹلی اپنی ایک افرادی قوت کو کھپانے کا موقع ملے گا. پاکستان میں انویسٹمنٹ چائنا کی طرف سے ایک طرح سے آ جائے گی، کچھ سافٹ لونز آئیں گے، کچھ ویسے مطلب ہے وہ ڈیولپ کریں گے انفراسٹرکچر. تو امیجیٹلی اگلے 10-15 سال تک، یعنی اب 2017 میں چل رہے ہیں، 2030 تک اس کا فائنل جو بھی منصوبہ مکمل ہوگا، اس وقت تک کے لیے پاکستان کی اکانومی کو ایک سائیڈ بوسٹ ملے گا اس حوالے سے. پلس یہ کہ اس کے اندر سی پیک میں انرجی سیکٹر بھی بہت سے انوالو ہیں. ظاہر انڈسٹریل اسٹیٹس بنیں گی، انرجی کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی، لہذا اس سی پیک منصوبے کا حصہ ہے کہ یہاں پر پاور جنریشن مطلب جو ہے اس کو امپروو کیا جائے گا. لہذا اس طرح پاکستان کا فائدہ ہے. یہ تو وہ فائدے ہیں جو پاکستان کو 2030 تک حاصل ہو جائیں گے. لیکن ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ، مجھے نہیں معلوم، ابھی آج مطلب ایک طرح سے اخباری رپورٹ ہے کہ جو یہ ہمارے وزیر اعظم گئے تھے اور 4 وزراء اعلیٰ کو بھی لے کر گئے تھے وہاں پر، تو جو چائنا سی پیک کوریڈور بن رہا ہے اس کی جو وہ تو دستاویز جو ہے وہ تو معاہدے کی بہت لمبی ہے. اس کی سمری صرف دی گئی ہے 3 صوبوں کو. ڈیٹیلڈ پروجیکٹ جو ہے وہ صرف پنجاب کو مہیا کی گئی ہے، صرف باقی 3 صوبوں کو سمری دی گئی ہے اس کی. اور میرا اپنا مطلب میں گمان ہی کہہ رہا ہوں. اس میں یہ ہے نا ڈیٹیل اسے پنجاب کو دینے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے نا کہ زیادہ منصوبے جو ہیں وہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہیں. بہرحال وہ بھی آپ اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. میں جو بات جس طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی سطح پر میرا نہیں خیال کہ اس منصوبے کو پوری طرح اس طرح اسٹڈی کیا گیا ہو کہ لانگ ٹرم بینیفٹس ہمیں کیا ہوں گے، لانگ ٹرم ہمارے نقصانات کیا ہوں گے. ٹھیک ہے فوری طور پر ہماری تو سیاسی حکومت چلتی ہے کہ ہمارا تو اس طرح چلتا ہے نا کہ یہ 2018 کا الیکشن آ رہا ہے، یہ کس طرح ہم کامیاب ہو جائیں، کوئی ایسی وہ کریں، کوئی ایسا چیز دکھائیں کہ عوام الناس ہمیں ووٹ دے دیں. ان کے فور کاسٹ جو ہے وہ مطلب ان کی 4C جو ہے فیوچر کی وہ یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن جیتنا ہے. 2018 میں جو حکومت آئے گی وہ کہے گی کہ ہم ایسا کام کریں کہ 2023 والا الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں. تو ہماری جو ہے بس وہ فیوچر پلاننگ جو ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان چائنا ریلیشنز کے جو کرٹکس ہیں، جو ناقدین ہیں، ان کا خیال ہے کہ چائنا کے ساتھ اتنے زیادہ روابط بڑھانا جو ہے اور چائنیز کی اس طرح آمد جو ہے پاکستان میں، یہ دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور پھر یہ جو نئی خبریں آ رہی ہیں، جو لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی چائنا کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ چائنیز نیشنل کو جو ہے ویزا فری انٹری ہوگی پاکستان. میں اسی طرف آ رہا تھا. تو یہ خدشات جو ہیں اس کا کیا حل ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ اویلیبل ہے؟ میں نے جو اصل میں 3 صوبوں کو اور 1 صوبے کی مثال دی تھی، اس طرف آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کتنے تھنک ٹینکس ہیں، کتنے دانشور ہیں جن کو اس پورے منصوبے تک رسائی ہے اور جنہوں نے پورا منصوبہ اسٹڈی کر کے چلیں، گورنمنٹ لیول پہ نہ کیا ہو. باہر جو ہمارے اور بہت سے دانشور بیٹھے ہیں، کسی نے تھنک ٹینک نے، کسی نے سوچا ہو دیکھ کر کہ ہمارے لیے اس میں امیجیٹ فائدے کتنے ہیں، امیجیٹ نقصان کتنے ہیں اور لانگ ٹرم فائدے کتنے ہیں، لانگ ٹرم نقصان کتنے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کی تو میں نے مثال آپ کو پہلے دے دی. سر اس کو پبلک نہ کرنے کا ایک سیکیورٹی ریزن بھی تو ہو سکتی ہے. ایک کلونیلزم تو وہ تھا کہ جو پہلے آیا تھا، اور وہ بھی کلونیلزم کیوں تھا؟ اقتصادی معاشیات کے پس منظر میں تھی کہ وہ لوگ اپنی چیزیں بیچنے اور را مٹیریل لینے کے لیے آئے تھے. اب بھی یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان میں آپ کے ہاں بہت سی معدنیات ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی، ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس پر بھی دوسرے ملکوں کی بھی نظریں ہیں. جس طرح ہمارے یہاں بلوچستان میں انرس پھیلایا جاتا ہے، چائنا کی بھی نظریں ہیں. تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہمارے یہاں مفقود ہے. امیجیٹ فائدے ہیں، وہ میں نے آپ کو گنوا دی کہ امیجیٹ فائدے تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ہیں، اور وہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، پاور جنریشن ہوگی، لوگوں کو ملازمتیں یہاں پر ملیں گی. لیکن کیا وہ فائدے ایک محدود مدت تک کے لیے ہیں؟ 2030 کے بعد پس منظر کیا ہوگا؟
جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ وہاں کی ثقافت بھی یہاں آئی تھی، ٹھیک ہے کھل گئے. اب جس طرح جو چائنا آئے گا تو یہ تو ہم ان کے مطلب ہے جو اثرات اس کے ہوں گے ہماری سول سوسائٹی پر، ہماری ثقافت پر اور ہماری فیملی اسٹرکچر پر، وہ بھی ہم فورس ہی نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ ہوتے ہیں جب بھی کوئی ملک کوئی دوسرے ملک میں داخل ہوتی ہیں، مطلب فوجیں داخل ہوں یا اقتصادی طور پر وہ جو بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ ایک طوفان آتا ہے اور اس طوفان میں پھر عوام الناس کے بہ جانے کا اندیشہ ایوب ہوتا ہے. صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے اس ڈسکشن میں یہ پورے منصوبے کی ڈیٹیلز لی ہیں، اس کی جو توقعات ہیں، جو خدشات ہیں، اس سب پہ بات کی ہے تفصیلی انداز میں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے جو ہے بہت ٹارگٹ ہوگا اس کے ان منصوبے کے مخالفین کی نظر میں. جو پاکستان کو خدشات ہیں، جو پاکستان کو خطرات ہیں، پاکستان اس کو کیسے ٹیکل کرے گا، اس سے کیسے نبرد ازما ہونا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی فوائد، اقتصادی فوائد بریگیڈیئر صاحب نے گنوائے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں اور بھی گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیے جس برتن میں سوراخ ہوگا وہ کبھی بڑھتا نہیں. ٹھیک، آپ اس میں پانی ڈالتے چلے جائیے، دودھ ڈالتے چلے جائیے، وہ کبھی نہیں بڑھے گا اگر اس میں سوراخ ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری قیادت کی دیانتداری کا. یہ شروع سے مسئلہ، میں کسی خاص کو ٹارگٹ نہیں کرتا، سب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دیانتداری نام کی کوئی شے نہیں ہے. اگر یہ معاملہ ختم نہ ہوا، اگر یہ ڈس آنیسٹی اور یہ سب کچھ ہمارے اس طرح چلتا رہا تو جتنے چاہے مفاد ہوں وہ نیچے بہہ جائیں گے، وہ نہیں ہم حاصل کر سکیں گے. تو سب سے پہلے کرنے کا کام تو اگر دنیاوی سطح پر بھی دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہمیں ایسی قیادت لانا ہوگی جو واقعتاً آنیسٹ قیادت ہو، مطلب کم از کم اس درجے کی کرپٹ نہ ہو کہ سب کچھ بہا کر لے جائے جو اب تک ہے. دیکھیں نا بڑی سیدھی سی بات ہے، چائنا اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تقریباً، پاکستان بلکہ 1 سال پہلے ہوا، اور آج یہ حالت یہ ہے کہ ہم چائنا جو ہے وہ دنیا کو رول کرنے جا رہا ہے اور ہم وجہ یہی ہے کہ جو کوئی بھی رولرز ہم پر آئے، سیاسی آئے یا فوجی آئے، انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے ملک کو لوٹا. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ یہ لوٹ مار جو ہے یہ ختم کریں، تب یہ ہوگا. دوسری بات یہ ایک بہت ہی اس منصوبے میں جو ایک بہت نیگیٹو پہلو ہے جس کا ذکر ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کیا، وہ یہ کہ ظاہر ہے جو قومیں اس طرح آتی ہیں بھر کر، وہ اپنا کلچر، اپنی تعلیم وغیرہ بھی ساتھ لاتی ہے. تو چائنیز کلچر جو ہے وہ ہمارے اسلامک کلچر سے تو بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا متصادم ہے، یہ جو ویزا فری انٹری کی باتیں ہیں یہ جو ہے بڑی الارمنگ ہے. لہٰذا ہمارا وہ اصل مقصد جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو، وہ تو اس منصوبے کی کامیابی کے ساتھ میرے منہ میں خاک اور پیچھے چلا جائے گا. لہٰذا بہت بڑا جو ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلچر، یہ رسم و رواج، یہ چیزیں جو چائنیز ہیں، اور پھر یہ کہ چائنیز زبان بھی آ رہی ہے. آپ نے دیکھا اب تو بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں چائنیز زبان سیکھنے کے لیے. وہ جو ہیں وہ اس طرح اگر ہم یہاں اس ملک میں پھیل گئے تو پہلے ہمیں کسی حد تک مغربی تہذیب نے زبان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی اسلام آباد میں بہت سے جو ہمارے ماڈرن اسکول ہیں انہوں نے بچوں کو وہ چائنیز زبان سکھانی شروع کر دی ہے. وہ تو ہے، لیکن بار بار جو آپ ویزا فری انٹری کا ذکر کر رہے ہیں اس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک تو ویسے ہی ویزا فری انٹری کا بنا ہوا ہے. کتنے ویزے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے ایشو کیے گئے، تو ویزے تو ایشو ہوتے ہی ہیں نا، بغیر حساب کے، بغیر اسکروٹنی کے ایشو کیے گئے. تو ہمارا ملک تو ویزا فری انٹری ویسے ہی بنا ہوا ہے، یہاں پر چائنیز آ جائیں چاہے امریکنز آ جائیں. اللہ نہ کرے اس طرح کے ویزے دیے جائیں جیسے ماضی میں دیے جاتے رہے ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.